کیوں؟ کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن بھی جیسس کرائسٹ ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی کوئی بیس ہے. وہ جہاں پہ کھڑا ہے اسٹل وہیں پہ کھڑا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ پہ جب کھڑے نہیں رہتے تو وہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے، پرابلم کا باعث ہوتا ہے. مستقل رہنا، کسی جگہ پہ کھڑے رہنا، ایمانداری سے زندگی گزارنا، یہ سب سے مشکل کام ہے. کیونکہ ایمانداری کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑے گا. اچھے کام کے لیے، اچھے کاز کے لیے آپ کو پرائز پے کرنا پڑے گا. ابھی جو ہم نے یہ ریفرنس پڑھا ہے، اس پیسج کے اندر ان ایمان کے ہیروز کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے ہر قسم کی پرابلم کو، تکلیف کو، ہر قسم کے میٹر کو فیس کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا. جب ہم حالات کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، کمپرومائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کچھ سچویشن میں کمپرومائز ہوتا ہے لیکن کچھ سچویشن کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جہاں پہ جو چیز خدا کے اگینسٹ ہے، جو چیز آپ کو آپ کے خدا سے دور کرتی ہے، اس میں کمپرومائز نہیں. جس میں آپ کو آپ کے خدا کے حکموں کو توڑنے کے لیے مجبور کرتی ہیں، اس میں کمپرومائز نہیں کرنا. موسیٰ کو کتنی دفعہ آفرز پیش کی فرعون نے کہ تو کیا کر، ان کو رہنے دے، ان کو اینٹیں ڈالنے دینے کا کام نہیں ہے، تو جا اور تیرا بھائی جا کے عید کرے، خدا کے لیے قربانی کرو. اس نے کہا نہیں، میرے خدا نے کہا ہے. کیونکہ اتنے سال غلامی میں یہ رہے ہیں اور خدا نے مجھے ڈیلیور کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ خدا کا میسج ہے، خدا کا کلام ہے. تو خدا کو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس میں چینج نہیں ہے. فرعون کہنے لگا عورتوں اور بچوں کو لے جا. 2-3 اس طرح کر کے ان آفرز جب آئی تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے ہر آفر کو رد کیا، کمپرومائز نہیں کیا. کیونکہ خدا کی بات اس میں تھی کہ تو نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے، اور خدا کا کلام جھوٹا نہیں بلکہ سچا ہے. آپ دیکھیں نا، خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، تیری سلب سے میں تجھے ایک فرزند دوں گا، تیرے نسل سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے، قومیں برکت پائیں گی. خدا نے اس کو پرومس کیا، وعدہ کیا. تو اس کی بیوی نے سوچا شاید ابھی تک نہیں، کیونکہ ایک عرصہ ہے، 5 سال، 10 سال، 15 سال. ابھی وہ وعدہ کہیں 25 سال میں پورا ہونے والا ہے، تو پہلے اتنا دیر کون ویٹ کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ شاید یہ اس کی جو برکت ہے، شاید یہ جو نسل ہماری چلنی ہے میری لونڈی سے ہی چلے، شاید خدا کا یہ منصوبہ ہو. یہ کمپرومائز ہے، یہ اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے. کبھی کبھی جب ہم پرابلم کے اندر ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں نہیں یہ کام انج کر لیے تو شاید یہ جی خدا کی مرضی. ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر اس چیز کو مان لیتے ہیں اور سفر کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، پرابلم کے اندر اور چلے جاتے ہیں. آپ کا اور میرا خدا جو کچھ کہتا ہے وہ اس کو کرتا ہے. بائبل مقدس میں ایک حوالہ پڑھیں گے، یہ کرنتھیوں کا خط ہے. دوسرا کرنتھیوں کے نام رسول کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب ہاں کے ساتھ ہیں. اس لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو. خدا کے جتنے وعدے ہیں اس میں کوئی بھی ایرر نہیں، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ نہ ہو، بلکہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ اٹل ہے اور وہ ہوگا.
ساتھ ہے. اس کا کوئی بھی وعدہ, کوئی بھی پرومس, کوئی بھی بات ہے خدا کی فیل نہیں ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے. آپ کی اور میری بات فیل ہو سکتی ہے, آپ کو اور میرا خدا جو کچھ اس نے کہا ہے اس کو کرنے کی قدرت رکھتا ہے. کبھی کبھی ہم ایسی چیزوں میں سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ وفادار نہیں رکھتے. خدا کے ساتھ وفادار رہنا, جس ٹائم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, آج سے 40 سال پیچھے, 30 سال پیچھے آپ دیکھیں وہ لائف اور تھی, آج کی لائف ڈیفرنٹ ہے. اس سے ابھی اور آگے جو فیوچر کے اندر ہے اس سے بھی ڈیفیکلٹ آپ کے سامنے چیلنجز ہوں گے, چیزیں ہوں گی جن کو ہم نے فیس کرنا ہے, اور ان کو فیس کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ وفاداری کی. خدا کے ساتھ جب ہم وفادار رہتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے ڈرنا نہیں ہے, کیونکہ ان چیزوں کو جب ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم پہلے یوحنا کے خط غالباً 4 باب میں لکھا ہے, جو اس دنیا کے اندر ہے اس سے بڑا وہ ہے جو آپ کے اندر ہے. جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر, جس نے دنیا کو پاگل کیا ہوا ہے اور اتنی ٹربل کے اندر ڈالا ہوا ہے, اس سے بڑا تو ہمارے اندر ہے, تو ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ وفادار خدا وہ میں نہیں چھوڑتا. کل بھی میں بات کر رہا تھا, لکھا ہے اس کا قہر دم پر کا اور رحم عمر پر کا. دیکھیں آپ کا کتنا پیارا خدا ہے. He's a loving God, great God, He's a good God, کہ وہ کہتا ہے میں تھوڑی دیر لیے غصہ کرنا ہے لیکن پیار میرا آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے, میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. وہ خدا جس کی آپ اور میں ورشپ کرتے ہیں, He's a faithful God, تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی فیتھفل ہوں, کیونکہ جو بلیسنگ, جو برکتیں, جو زندگی کے چشمے اس سے جاری ہوتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ریسیو کر کے اپنی زندگی کے اندر لے کر آگے بڑھیں. جب ہم وفادار نہیں رہتے تو خدا اس سے خوش ہوتا ہے. اسی عبرانی کے خط میں لکھا ہے میرا راست باز بندہ یہ ایمان سے جیتا رہے گا. آیت اگر پڑھنا چاہیں تو اسی عبرانی کے خط میں لکھا ہوا ہے, یہ غالباً 10 باب میں اس کی 38 آیت میں لکھا ہے, اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا, اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اسے خوش نہ ہوگا. اگر میرا بندہ فیتھفل نہیں رہے گا, ایمان پہ قائم نہیں رہے گا, وفادار نہیں رہے گا, تو خدا کہتا ہے میں خوش نہیں. اور جن سے خدا خوش نہیں, کرنتھیوں کے خط میں لکھا 10 باب میں, جن سے خدا راضی نہیں تھا وہ رستے میں ڈھیر ہو گئے. قوم بنی اسرائیل کے اندر جن کو خدا نے ڈیلیور کروایا, ملک کنعان میں جانے کا پرومس کیا, پرومس لینڈ کے اندر لے جانے کے لیے موسیٰ کو ہائر کیا کہ تو ان کو لیڈ کر, ان کی مدد کر, ان کو ڈیلیور کر, لیکن وہ ایمان پر قائم نہیں رہے. وہ بڑبڑاتے, شکایت کرتے, جب کوئی چیز نہیں ملتی ان کے اندر یہ تکلیف جاری ہوتی. وہ اچھا تھا, محنت کرتے تھے, چلو کھانے کو تو ملتا تھا, یہاں بھوکے بیابان میں کیا کریں, یہاں پہ پانی نہیں ہے, ڈیزرٹ کے اندر نو واٹر, نو فوڈ. لیکن ان کو یقین نہیں تھا کہ ہمارا خدا اتنا بڑا ہے جس نے بحر کوزم کو 2 حصے کر کے رستہ بنایا. آج بھی اس سارے قدیمہ وہاں پہ جا کر ان چیزوں کو دریافت کر رہے ہیں کہ جو جگہ بحر کوزم کی 2 حصے ہوئی تھی اس کے نیچے ابھی بھی جو لوگ, فرعون کی فوجیں جو مر گئی, ان کے ابھی بھی وہ مطلب ہڈیاں, وہ چیزیں ان کو ابھی بھی ملتی ہیں کہ واقعی ایک ٹائم میں یہ واقعہ ہوا اور خدا نے اتنا بڑا معجزہ کیا.
خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے. یقین صرف کوئی چیز ملے تو پھر یقین ہے، پھر ہی وفادار ہے، پھر ہی دعا ہے، پھر ہی ورشپ ہے، پھر ہی عبادت ہے. مجھے مبشر شباز یہ بات یاد ہے، بڑی اچھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا میں خدا کے ساتھ، مجھے کسی شخص سے کوئی لالچ نہیں ہے، میری زندگی خدا کے لیے ہے، میں نے خدا کی عبادت کرنی، اس کی خدمت کرنی. تو دس از اے سائن آف فیتھفلنس کہ ہم جب کسی چیز کو بغیر اپنے دل میں رکھے ہوئے خدا کی ورشپ کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر خدا خوش ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، خدا تو نوکری دے گا تو پھر میں چرچ جانا ہے، خدا میری زندگی میں یہ کام ہوگا، یہ معاوضہ ہوگا تو پھر میں تیری عبادت کروں گا. ایسی خدا کے ساتھ وفاداری ہمیں کرنی چاہیے. خدا ایسی چاہتا ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، ان باتوں کو فوکس نہیں کیا جو نظر آتی ہے، بلکہ دنیا ان کے لائق نہ تھی. ابھی آپ نے آیت پڑھی ہوگی، ابھی جو پیسج پڑھا اس میں لکھا دنیا ان کے لائق، دنیا میں بہت کچھ تھا لیکن ان کے لائق نہ تھی، کیونکہ ان کی نظر اس بلیسنگ پر تھی جو خداوند نے آسمانی مقاموں میں رکھی ہے، ایٹرنل لائف پر، ان برکتوں پر. یہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں کل یہ نہیں ہوگا، یہ چینج ہو جائے گا دنیا کے اندر. چینج ابھی دیکھیں، جب وقت آئے گا دنیا کو، انسان نے اپنے مرنے کا بندوبست تو خود ہی کیا ہوا ہے. دنیا کی چیزیں جو ہیں آٹومیٹک ان کے اندر ایک چینج آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، ہر چیز ایک سسٹم کے اندر چینج ہو رہی ہے. اور یہ الاؤ کس نے کیا؟ خدا نے. کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی، خدا نے ہونے دیا، کیونکہ انسان کو خدا نے وقت دیا، انسان کو خدا نے انجیل دی، کلام دیا، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، دنیا کے اندر سکھانے والے لوگ بھیجے. لیکن لوگ جو ایمان لائے اور خدا کے ساتھ وفادار رہے، ان کے لیے تو خداوند نے ریوارڈ رکھا ہے، ان کے لیے تو موقع ہے. لیکن جو سن کے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، وفادار نہیں ہے خدا کے ساتھ، ان کے لیے بڑا خطرناک ٹائم آنے والا ہے. کلام مقدس میں جو ابھی ہم نے حصہ پڑھا، اگر ہم 12ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھیں، یہ 11واں یہاں پہ ختم ہوتا ہے. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ پس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو اتاریں جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے، دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں. یہاں پہ جو لفظ پس ہے، یہ پچھلے چیپٹر کی طرف اشارہ کرتا ہے. اور گواہوں کا ایک بڑا بادل جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایمان کے ہیروز کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم کو دیکھ لیں، اسحاق کو دیکھ لیں، موسیٰ کو، یہ سارے جو خدا کے لوگ ہیں، لیڈرز ہیں، پروفٹ ہیں خدا کے، اور ان کا ریفرنس دیا گیا. لیکن پس ہمیں ان کی زندگی پر غور کرنا ہے، کیسے ہم ایمان میں قائم رہ سکتے ہیں، کیسے ہم ایمان میں آگے چل سکتے ہیں. یہاں پہ روکا گیا کہ ہمیں غور کرنا ہے. 11ویں چیپٹر میں جتنے بھی بائبل کے ہیروز یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، ان کی زندگی پر ہمیں غور کرنا ہے. لکھا جب گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے، یہ وہی گواہ ہیں جنہوں نے اپنی جان قربان کی، آگ کی پرواہ نہ کی، موت کی پرواہ نہ کی، ڈیفرنٹ ٹائپ آف ان پر پنشمنٹ، ان کو سزائیں، ان کو موت کی سزا دے گی. لیکن لکھا ہے اب ہم کیا کریں؟ آپ اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے، دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے. اب جب فیتھفلنس کی بات آتی ہے تو اس میں صبر ضرور آتا ہے. وفادار آدمی وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے
ہم کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوں ہمیں وہ ملنا نہیں ہو. خدا میرے آ کے چیز لی دعا کر رہے ہیں کہ انج بھی دعا کرتے ہیں. وہ ٹائم گزر جاتا ہے, بندہ کہتا ہوں صبر نہیں ہوتا ہے تو ملن نہیں, دعا کر کے بھی نہیں, چرچ جا کے بھی نہیں حاصل ہونے نہیں, پرابلم ختم نہیں ہو رہی. یہ وفاداری کی بات ہے. جہاں پہ لکھا ہے ہم ان گواہوں کا وہ بادل جو ہے چیپٹر 11 کے اندر ہم اس پر غور کریں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا, اور ہم ہر گناہ کو جو الجھا لیتا دور کر کے ہم صبر سے دوڑ میں دوڑیں. یہ جو ہم لائف گزار رہے ہیں ایک دوڑ کے اندر ہے. ہماری جو زندگی ہے ہم ایک دوڑ میں, ہم 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال, یہ زندگی کا ایک سفر ہے, ایک دوڑ ہے جس میں دوڑ رہے ہیں. ہم جو بھی دنیا کے اندر وقت گزارتے ہیں ایک وقت آنے والا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کتنے لوگ آئے جو دعویٰ کرتے تھے کہ میں مطلب اتنے سال جیتا رہوں گا. آج دنیا کے اندر جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, دنیا جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ, دنیا کے اندر چیزیں ہیں, جو اچھی سے اچھی میڈیسن, اچھے سے ڈاکٹر کو استعمال کر کے زندگی لینا چاہے تو نہیں لے سکتے. گناہ نے زندگی کو ختم کیا. پیدائش کی کتاب پڑھیں تو 969 سال سے شروع ہوتی ہے, 950 سال 930 سال 900 سال 800 سال عمروں کا. ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ اتنی لمبی عمر والے کیسے لوگ ہوں گے. ابھی تو 70 80 100 سال میں بندے کی کیا حالت ہوتی ہے, تو ایک بندہ 800 سال جیتا رہے, 900 سال زندہ رہے. تو یہ گناہ جب بڑھ گیا تو موت انسان پر ہیوی ہوگی اور ان کی زندگی کم ہونا شروع ہوگی. اس لیے داؤد لکھتا ہے 70 برے 80 برے آخر نو پھر بھی فنا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہے. بس ہم غور کریں جو گواہوں کا بڑا بادل میں گھرے ہوئے ہیں, ہمیں ان پر غور کرنا ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ آگے لکھا ہے کہ صبر سے دوڑ میں دوڑے جو ہمیں درپیش ہیں, اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں, جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. مصنف کیا لکھتا ہے کہ جو کچھ پاسٹ میں ہیروز ایمان کے گزرے ہیں ان پر ہم نے غور کرنا ہے, اور جو دوڑ ہم دوڑ رہے ہیں اس میں صبر سے دوڑنا ہے. تنگ نہیں آ جانا, گھبرا نہیں جانا, بلکہ اس میں ہم نے صبر سے اپنے خدا کے ساتھ آگے چلنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اور کیا کرنا؟ اگلی بات, ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو اکھا یسوع پہ لا دیں گے, جس نے اس خوشی کے لیے ہماری نجات کے لیے دنیا کو سیو کرنے سالویشن کے لیے لکھا ہے مسیح نے اس خوشی کی خاطر اس دکھ کو سہا, شرمندگی کی پرواہ نہ کی. صلیب کا دکھ, شرمندگی کرمینل کو دیا جاتا تھا, شرمندگی کی موت تھی, لیکن جب یسوع صلیب پر چڑھا وہ برکت کا وسیلہ بن گیا. یسوع نے اس موت کی سچویشن کو چینج کر دیا, اس پنشمنٹ کو برکت میں بدل دیا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو غور سے دیکھتے ہوئے ہمیں خدا میں وفادار رہنا. آپ کی جو بھی پرابلم ہے, آپ کی جاب کی پرابلم ہے, آپ کی فنانس کی پرابلم ہے, آپ کے گھر کی پرابلم ہے, فیملی کی پرابلم ہے, ان ساری پرابلم کا حل یسوع کے پاس ہے, دنیا کے پاس نہیں ہے. شیطان آئے گا, کامل سے گل کرے گا, نہیں ایک اور رستہ ہے, ایک اور آپشن ہے, ایک اور ڈائریکشن ہے, وہ دے گا, لیکن وہ اور طرف جانے سے مصیبت بڑھ جاتی ہے, کام نہیں ہوتی. ایک ہی رستہ ہے. یسوع نے کہا میں ہی وہ رستہ ہوں, میں ہی زندگی ہوں, میں ہی سچائی ہوں. تو یسوع مسیح جو ہے وہ آج ہمیں اس بات کے لیے انکرج کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند میں فیتھفل رہنا ہے.
آپ جیسے بھی حالات میں سے گزرے آپ فیتھفل رہیں گے، آپ خوش رہیں گے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا خدا ہوگا۔ وہ آپ کو پریشان ہونے نہیں دے گا، گرنے نہیں دے گا، وہ گریں گے اٹھائے گا، وہ مضبوط کرے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ متی رسول کی انجیل میں ایک یسوع مسیح نے ایک ایگزامپل دی کہ ایک شخص نے اپنا گھر چٹان پر بنایا اور ایک شخص نے ریت پر بنایا۔ گھر دونوں نے بنایا، پیسے دونوں کے پاس ہوں گے، پیسے بھی پورے ہونے نے، گھر بھی انہوں نے اچھے اچھے بنائے ہوں گے، لیکن ان کی بنیاد، ان کا آج دنیا کے اندر لوگ بہت کچھ کرتے ہیں لیکن مسیح کے بغیر کرتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے تو جس طرح دنیا مٹتی جاتی ہے ان کے بھی سارے منصوبے چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب ہم خداوند کو جان لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، تو ہمیں اس میں قائم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے۔ صبر سے دوڑ میں دوڑیں، ایمان میں قائم رہیں۔ یہ چیزوں کو ٹھیک کرنا خداوند کے اختیار میں ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر چیزیں بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے۔ وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص نہیں، دنیا میں ہر بندہ خراب تو خراب کرے گا، لیکن آپ کو اور میرا خدا جو تسلی کا چشمہ ہم کو کریکٹ کرتا، ہم کو ٹھیک کرتا، ہم کو ان آرڈر کرتا ہے۔ تو جس نے ریت پہ بنایا اس پہ آندیاں چلی، طوفان آیا تو گھر تباہ ہو گیا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان نہیں تھی، اور جس کی بنیاد چٹان پر تھی اس پہ آندیاں چلی، طوفان آیا اور اس گھر کو ٹکریں لگی لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ گھر ہماری لائف کو پیش کرتا ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چٹان پر ہم قائم کیے گئے ہیں تو مت گھبرائیں کہ یہ دنیا کے حالات، یہ چیزیں، یہ بیماری، یہ طوفان آپ کو کچھ کریں گے۔ آپ قائم رہیں گے، یہ آئیں گے اور گزر جائیں گے، یہ آتے رہیں گے اور گزر جائیں گے، اور آپ دیکھیں گے اتنا بڑا پرابلم تھا یہ کدھر کو چلا گیا، کیونکہ آپ اس چٹان پر کھڑے ہیں، آپ اس چٹان پر کھڑے ہیں اور اس کے ساتھ وفادار ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے، کیونکہ جو میں نے سرمن جو ریڈی کیا وہ نہیں، یہ ایک لاسٹ ٹائم کی طرح ایک بات میرے دل میں ہے کہ ہمیں اس آخری ٹائم میں فیتھفل ہونا ہے، اپنے وقت میں خدا کے ساتھ وفادار ہونا ہے، اچھا وقت خدا کو دیں، بچیا کچیا نہیں، اچھا ٹائم خدا کو دیں۔ جب آپ نے خدا کو ٹائم دینا، میں نے ایک بات بڑی غور سے سنی کہ جیسے ٹیوزڈے میٹنگ کے لیے میں پلان کرتا ہوں کہ آج میں ٹیوزڈے عبادت کروں گا اور آج کا دن خدا کا ہے، تو اس عبادت کا ٹائم جب ہم دوسرے کام کے لیے دیتے ہیں دیٹ از اے سن، وہ گناہ ہے۔ جو خدا کا ہے وہ خدا کو ہی ملنا چاہیے، پھر خدا خوش ہوتا ہے۔ اپنے ٹائم میں وفادار ہو، اپنی لائف کے اندر، اپنے روپے پیسے میں، اپنی زندگی میں، تمام چیزوں کے اندر جب ہم وفادار ہوں گے تو آپ کو اور میرا خدا ہمیں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اگر کسی جگہ کوئی ایرر آ رہا ہے تو ہمارے اندر کوئی کمی ہے جس کو مصنف لکھتا ہے کہ آؤ ہم اس گناہ کو، ان چیزوں کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، کیونکہ ایمان کا جو بانی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر ہوگا تو جس نے موت، قبر، شیطان پر فتح پائی وہ آپ کو بھی حالات پر فتح پانے کی طاقت دے گا۔ تو ہو سکتا ہے ہم کسی چیز میں کمزور ہوں، لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آج کے بعد میں خدا اور زیادہ تیرے ساتھ وفادار ہوں تو ہمیں آج خدا کے حضور اس بات کے لیے اقرار کرنا ہے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔